أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لن تغني عنهم
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं, ना ज़मीन में और ना आसमान में। वही तो है जो पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक वही तो है जिसने तुम पर किताब नाजिल की, जिसकी बाज़ आयतें महकम हैं, वही असल किताब हैं, और बाज़ मुतशाबे। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में दस्तगाह कामिल रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम इन पर ईमान लाए। ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी तो इसके बाद हमारे दिलों में कजी न पैदा कर दीजियो और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा। तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, तो उस रोज़ जिसमें कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर जमा करेगा। बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए ना तो उनका माल ही अल्लाह से उनको बचा सकेगा और ना उनकी औलाद ही, और ये लोग जहन्नम का ईंधन होंगे। इनका हाल भी फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकसीब की थी। तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया था और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों से फरमा दीजिए कि तुम अनकरीब मगलूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ हाँके जाओगे, और वो बुरी जगह है। जिन दो गिरोहों में आमना सामना हुआ उनमें तुम्हारे लिए निशानी थी। एक गिरोह
اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 5 تا 13 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عتیق الحسن۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ ہم نے ذات واحد سے کیا بتائیں کیا پایا، ہم نے ذات واحد سے کیا بتائیں کیا پایا، جب بھی ہاتھ پھیلائے دل کا مدعا پایا، جب بھی ہاتھ پھیلائے دل کا مدعا پایا، جانے گا اس کی بخششوں کی حد کوئی کیسے جانے گا، جس نے جس قدر مانگا اس سے بھی سوا پایا، جس نے
جس قدر مانگا اس سے بھی سوا پایا. بارہا یہ نعمت بھی اس کے در سے پائی ہے. بارہا یہ نعمت بھی اس کے در سے پائی ہے. اشک آنکھ سے ٹپ کے قلب نے مزہ پایا. اشک آنکھ سے ٹپ کے قلب نے مزہ پایا. ہم نے یاد سے تیری، ہم نے ذکر سے تیرے، ہم نے یاد سے تیری، ہم نے ذکر سے تیرے، روح میں جلا پائی. دل کو آئینہ پایا. روح میں جلا پائی. دل کو آئینہ پایا. ہم نے ذات واحد سے کیا بتائیں کیا پایا. جب بھی ہاتھ پھیلائے دل کا مدعا پایا. حمد باری تعالی. سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے بدر الدین بدر، اور یہ حمدیہ کلام عابد نظامی کا تھا. درس حدیث. آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم ڈاکٹر مفتی عماد الحق کی گفتگو سن رہے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه 3 خصال فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عیوبہ. ترجمہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر 3 خوبیاں پیدا فرما دیتا ہے. نمبر 1،
اسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے بارے میں اس کے اندر بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اور اس کے عیوب سے اسے آگاہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث خیر اور بھلائی سے متعلق جو امور ہیں اس سے اس کا تعلق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی اور خیر کے 3 امور کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں 3 صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی ناپنے کا معیار کیا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام خیر اور بھلائیوں کی اساس وہ دین ہے۔ حدیث شریف میں جن 3 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے پہلی خوبی ہے فقہہ فی الدین، یعنی تفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ بوجھ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے علم والے اور جاہلوں کا دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے، جاننے والے اور جاہل یعنی نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کی اہمیت اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں ہر گروہ میں سے کوئی ایک شخص نہیں نکلا تاکہ وہ تفقہ فی الدین میں انہماک کرے اور اس کا حصہ بن جائے، علم حاصل کرنے والوں میں اس کا نام آ جائے۔ تو علم حاصل کرنا یہ تو فرض ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں جو پہلی خوبی ہے جو انسان کے اندر، اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو، مقربین میں ہو، اس کی قربت حاصل ہو جائے، تو پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں دین کے بارے میں جو واجبی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے۔ دوسری خوبی وہ دنیا سے بے رغبتی سے متعلق ہے، جس میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس مقرب بندے کو دنیا سے بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ یعنی دنیا سے بے پرواہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ دنیاوی امور سے ایک طرف ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف اتنا ہی جتنا اس کی ضرورت ہے اس کے حصول کے بعد اس پہ صبر کرتا ہے، اس پہ شکر کرتا ہے اور قناعت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جائے تو ایسا انسان اور بہت سے اوصاف کا مالک بن جاتا ہے۔ چونکہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو لامتناہی خواہشات کا سلسلہ ہے وہی اسے تباہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ یہ لامتناہی خواہشات ہی ہیں جو کہ اس کے اندر دیگر تمام برائیوں کو جنم دیتی ہیں، جس میں رشوت بھی ہے، جس میں ظلم بھی ہے، جس میں حرام بھی ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں
کہ جو پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنی نہ ختم ہونے والی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اس حدیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جو مل گیا اس پر شکر کریں اور جو نہیں ملا اس پر صبر اور قناعت کریں۔ جو تیسری خوبی ہے سامعین اس حدیث میں وہ وَبَصَّرَهُ عُیُوبَهُ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب بندے پر یہ احسان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے عیوب سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ بڑی ہی عجیب سی یہ زندگی ہوگی کہ جس میں انسان اپنی جو گیون اس کی ایک لائف ہے، جو اس کی ایک عمر ہے جس کے لیے وہ دنیا میں آیا، وہ پوری اس دنیا میں گزار لے اور بغیر آگاہی کے اس دنیا سے چلا جائے کہ اس کے اندر کون کون سی خامیاں تھیں۔ حدیث میں جو تیسری خوبی بیان ہو رہی ہے وہ انسان کے اپنے عیوب سے آگاہی سے متعلق ہے۔ جو انسان اپنے مرض سے آگاہ ہوتا ہے وہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن رہتا ہے، چونکہ وہ ان کمیوں پر، ان خامیوں پر فوکس کرتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے۔ جو اپنے عیوب سے آگاہ ہوتا ہے وہ دوسروں پر بلا ضرورت تنقید بھی نہیں کرتا، اور جو اپنے عیوب سے آگاہ ہوتا ہے اس میں تواضع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ آخر میں موجودہ دور کے اعتبار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا بہت مضبوط ہو چکا ہے، وہاں ہمیں اس حدیث کے مفہوم کو درست طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دن رات دوسروں کو دیکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی طرف ہماری توجہ ختم ہو چکی ہے، اور بہت زیادہ معلومات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھلائی کے اصل معیارات یا تو مفقود ہو چکے ہیں یا ناپید ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر مفتی عماد الحق کی گفتگو سنی۔ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ خدا نے جب کہا صلی علی محمد، کیوں نہ کہیں پھر انبیاء صلی علی محمد۔ عرش سے آتی ہے صدا صلی علی محمد، نور جمال کبریا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عرش کے کچھ نہیں فقط قائم جلیل پر، لوح جبین مہر پر، چشمہ سلسبیل پر، سبت یہی نقوش ہیں عدن کی ہر فصیل پر،
ہے خط نسخ سے لکھا شہ پر جبرائیل پر صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لمحہ ذات کبریا باعث خلق جزو کل فخر جمیع مرسلین رہبر و ہادی سبل نور سے جس کے ہو گئی آتش کفر بجھ کے گل باد نماز تھا یہی ورد و وظیفہ رسول صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بھیجتے ہیں صدا درود وحش و طیور و انس و جن واہ عجیب چیز ہے قلب ہو جس سے مطمئن حور و بہشت جاوداں کس کو ملے ہیں اس کے بن انشاء اگر نجات تو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی اور ہم نوا۔ یہ نعتیہ کلام انشاءاللہ خان کا تھا۔ روشنی، آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع نیند کے آداب ہیں۔ انسان کے لیے نیند اللہ تعالیٰ کا ایک اور بڑا تحفہ ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے باعث راحت بنا دیا ہے۔ دن بھر کے کام کاج اور محنت کے بعد انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت رات کی نیند ہی پوری کر سکتی ہے، جس کے بے شمار دینی، دنیاوی اور طبی فوائد ہیں۔ آج کل ہم دن اور رات کو بالکل مختلف بلکہ الٹ سمت میں لے گئے ہیں۔ بالخصوص ہماری نسل نو جو ابھی ملازمت یا کاروبار میں مشغول نہیں ہوئی اور مختلف تعلیمی مراحل سے گزر رہی ہے، اس عمر کے بچے اور بچیاں تعلیمی اداروں میں مصروف وقت گزار کر شام کو گھر آ کر سو جاتے ہیں اور رات کو اٹھ کر پھر اپنی پڑھائی اور دیگر مشغولیات جن میں موبائل اور انٹرنیٹ سرفنگ وغیرہ شامل ہیں مصروف ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل غیر فطری عمل ہے، کیونکہ اس سے قدرت کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کی نفی ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ جہاں انسانی عمل قدرت یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے متصادم ہوتے ہیں، وہاں شدید نقصان اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تاہم رات سونے سے قبل چند عمل کر لینا بہتر ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ رات کو جلد سونے کی عادت ڈالی جائے اور اس بات کی تربیت بچوں کو شروع سے ہی مائیں دیں کہ وہ رات جلد سو جائیں۔ سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رات کو سونے سے قبل چراغ وغیرہ بھی گل کر دیا کرو تاکہ کسی بھی نقصان سے بچ سکو۔ اسی لیے ہم ایک حدیث مبارک کا ذکر کرنا ضروری سمجھیں گے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رات کو جب تم سوتے ہو تو اپنے گھروں میں چراغ اور آگ کو جلتا نہ چھوڑو۔ سامعین کرام، بستر پر لیٹنے سے قبل بستر جھاڑ لینا بھی مسنون ہے اور اس کے بھی طبی فوائد ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر بستر پر کوئی مٹی یا خاکہ ہے تو وہ بستر سے صاف ہو جائے گا اور جسمانی صحت کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے گا، اور اگر کوئی کیڑا یا کوئی اور موذی جانور بستر پر ہوگا تو وہ بھی گر جائے گا یا مارا جائے گا۔ سونے سے قبل مسنون دعائیں ہم سب کو معلوم ہیں جو بہت اہم ہیں اور جن کو پڑھ لینا رات کے شر سے یقیناً باعث نجات اور حفاظت ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات اس کی توجیح بچے کے عدم تحفظ کے احساس سے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی والدین اور قریبی عزیزوں کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اوندھا لیٹنا اگر نفسیاتی عدم تحفظ کی وجہ سے ہے تو ویسے بھی غیر مہذب اور غیر فطری عمل ہے، جبکہ اسلام دین فطرت ہے اور تمام معاملات میں فطری طریقوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل لیٹنے کو اہل جہنم کا طریقہ قرار دیا۔ اسی طرح جیسے ہر کام کی ابتدا دائیں ہاتھ سے کرنے کی فضیلت اور ثواب اور طبی فوائد ہیں، اسی طرح سے ہی دائیں طرف کروٹ لے کر لیٹنا برکت کا باعث ہے اور یقیناً اس کے طبی فوائد بھی ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ ہی اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی سونے کا حکم دیا۔ ایک اور اہم بات جو صحیح مسلم میں باروایت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل پانی کے برتن ڈھانپ دینے چاہیے اور کھانے پینے کی اشیاء کو بھی ڈھک دینا چاہیے۔ اس ضمن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک سے ہدایات ملتی ہیں۔ رات کی نیند سے قبل گھر میں بچوں کو نصیحت آمیز واقعات اور کہانیاں سنانا اور ان کے دل کو بہلانا چاہیے۔ بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے اور ان کو تربیت دینی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل دروازہ بجا کر اجازت لیں اور پھر اس کے کمرے میں داخل ہوں، اور بلا وجہ بغیر پوچھے کسی کے کمرے میں ایک دم سے داخل مت ہوں۔ یہ یقیناً انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ سامعین محترم، ایک اور اہم امر جس کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے وہ قیلولہ کرنا ہے جو سنت ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ سورۃ الملک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دن میں 5-6 گھنٹے کام کر کے طبعاً آدمی تھک جاتا ہے، تو ہمارے دین نے دن کا درمیانی حصہ قیلولہ یعنی آرام کرنے کے لیے رکھا۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اس مختصر سے آرام کے بہت سے طبی فوائد ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ملازمتوں کے اوقات دین فطرت کے اصولوں کے مطابق ہی رکھیں۔ جس طرح سونے کے چند آداب ہیں، اسی طرح سے سونے کے بعد نیند سے بیداری کے بھی آداب ہیں، جن میں بیدار ہونے کے بعد مسنون دعائیں پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، دوبارہ سے مسواک کرنا، نیند سے بیدار ہوتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ملنا تاکہ نیند کا خمار اتر جائے۔ یہ سب کے سب امور بھی ہماری شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں اور یقیناً ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی سارا دن ہماری شامل حال رہتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی گفتگو سنی۔ اے خط میں رسول اے شاہ زمن، اے پاک نبی رحمت والے، تو جان سخن موضوع سخن، اے پاک نبی رحمت والے، اے عقدہ کشائے کون و مکان،
زباں قاصر ہے دہن، اے پاک نبی رحمت والے، اے ختم رسل اے شاہ زمن، اے پاک نبی رحمت والے، اے بدر حنین کے رہنما، اے فاتح خیبر کے مولا، اے بدر حنین کے رہنما، اے فاتح خیبر کے مولا، تیرا ایک اشارہ کفر شکن، اے پاک نبی رحمت والے، اے ختم رسل اے شاہ زمن، اے پاک نبی رحمت والے، تیری یاد ہماری شمع یقین، تیرا نام ہمارا نقش نگین، تیری یاد ہماری شمع یقین، تیرا نام ہمارا نقش نگین، تیرے نور سے ہے ملت کا چمن، اے پاک نبی رحمت والے، اے ختم رسل اے شاہ زمن، اے پاک نبی رحمت والے، تو جان سخن موضوع سخن، اے پاک نبی رحمت والے، اے ختم رسل اے شاہ زمن، اے پاک نبی رحمت والے۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں شیریں رضوی۔ یہ نعتیہ کلام ناصر کاظمی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات سنتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں مولانا سمیع اللہ عبد الباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جناب عبداللہ صاحب نے سوال پوچھا ہے راولپنڈی سے کہ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو جناب عبداللہ صاحب اور دیگر سامعین کرام کی رہنمائی کے لیے عرض ہے کہ یہ بابرکت الفاظ استغفار کے ان پاکیزہ کلمات میں سے ہیں جن الفاظ کے ساتھ ہمارے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمایا کرتے تھے۔
حدیث پاک ہے کہ من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر اللہ لہ وان کان فر من الزحف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے میں عظمت والے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ و تابندہ اور قائم و دائم ذات ہے، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی توبہ کرتا ہوں، تو جو شخص یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ میدان جہاد سے بھاگ کر ہی کیوں نہ آیا ہو۔ معزز سامعین، آپ سب جانتے ہیں کہ کفر و اسلام کے درمیان جب جنگ کا موقع ہو، میدان سج چکا ہو، صفیں ترتیب دی گئی ہو، تو پھر اس جہاد میں شریک کسی بھی مسلمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر پیچھے کو بھاگ آئے، بلکہ ایسے موقع پر میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک ترین گناہ قرار دیا ہے۔ لیکن استغفار کے ان مقدس کلمات کے ذریعے اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے کو یہ نوید اور خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے میدان جہاد سے بھاگنے کی غلطی اور مہلک ترین گناہ کو بھی اس استغفار اور ان الفاظ استغفار یا کلمات استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہاں پر اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان دیکھے، سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحیم و کریم ذات ہے، کہ بندوں کی بخشش کے لیے کیسے کیسے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں اور کیا کیا طریقے اور راستے اللہ نے آسان کر دیے ہیں۔ یہ عظیم دعا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں اور کمالات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے اور اس کی عظمت کا اعلان بھی۔ اس کے اندر اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی ہے اور اللہ کے سامنے بندے کی عاجزی اور نیازمندی کا اظہار بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا وسیلہ بھی اپنایا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفات کا بھی وسیلہ ہے۔ لہٰذا استغفار جس صورت میں بھی ہو اور جس لفظ اور جس انداز میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ قرآن کریم میں بارہا اللہ رب العزت نے استغفار کا حکم دیا ہے اور استغفار کو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کی نشانی بھی بتائی ہے۔ سورۃ المزمل کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، استقامت اختیار کرو اور اللہ سے بخشش مانگو۔ سورۃ اذا جاء نصر اللہ میں اللہ نے فرمایا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو اور اسی سے ہی مغفرت مانگو۔ استغفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مشغلہ تھا اور آپ بہت زیادہ استغفار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ استغفار اور توبہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ عربی زبان میں 100 اور 70 کی گنتی کسی بھی چیز کی کثرت یعنی بہت زیادہ تعداد یا مقدار بتانے کے لیے بھی استعمال کرنے کا رواج عام تھا۔ لہٰذا ان احادیث میں کثرت استغفار اور توبہ و استغفار پر ہمیشگی اور پابندی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جس پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور آپ کی سیرت و سنت سے محبت اور شغف کی دلیل ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہر نماز کے بعد استغفار کرتے ہوئے ان الفاظ کی پابندی کی بات ہے
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کر کے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نمازوں کے بعد استغفار میں صرف یہی الفاظ پڑھے جائے، بلکہ استغفار کا عمومی حکم ہے اور استغفار کے مختلف الفاظ و عبارات آپ سے ثابت ہے، لہٰذا کسی بھی ثابت اور مسنون صیغہ استغفار کو اختیار کیا جائے تو استغفار کے مذکورہ فوائد اور فضائل حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں البتہ نماز سے فوری متصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے جو الفاظ ثابت ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے، جس کے بعد باقی مسنون اذکار اور اوراد ہے۔ لہٰذا استغفار جن الفاظ کے ساتھ بھی ہو، نماز کے بعد عام حالات میں ہر وقت استغفار کی پابندی کرے۔ اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اخلاص، للہیت، ظاہری و باطنی پاکیزگی، اللہ کی عظمت و بڑائی کا احساس و اعتراف، اللہ سے قبولیت کی امید، اپنی غلطی و گناہوں پر ندامت، اور اپنی ذات کے ساتھ باقی تمام مسلمانوں کے حق میں بھی دعا و استغفار کرنا وغیرہ، ان باتوں پر زیادہ توجہ اور اس کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر استغفار اور توبہ کی صفت پیدا کر کے ہم سب کو اپنے مقرب اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے مولانا سمیع اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 54 اور 55 میں بیان مضامین کے حوالے سے مولانا ندیم احمد قاسمی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات کریمہ کا ترجمہ۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا، وہی رات کو دن پر ڈانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں اس یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو، اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالی جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ درس پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 54 تا 55 پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ دلائل ہیں تبارک و تعالی کی
وحدانیت کی، اس کی وجود کی اور اس کی قدرت کی۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کی۔ سامعین کرام، مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں 6 دن سے مراد ہمارے 24 گھنٹے کی جو دن اور رات کی ایک روٹین ہے، یہ دن مراد نہیں ہے جو سورج کے حساب سے 24 گھنٹے بنتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یوم کی مقدار 1000 سال کی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر 50,000 سال کا دن بتایا گیا ہے۔ لہذا یہاں 6 دن سے مراد مفسرین فرماتے ہیں 6 ادوار ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات جو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ نے عرش پر قرار پکڑا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی استواء علی العرش کا لفظ آیا ہے تو مفسرین نے اس کے معنی قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا لیا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ جو عقل پرست فرقے ہوتے ہیں وہ استواء علی العرش کا ترجمہ کرتے ہیں عرش پر متمکن ہو گیا یا کائنات کے نظام پر غالب آیا، لیکن مفسرین نے ان پر رد ہی معنی یہی ہے کہ آپ نے عرش پر قرار پکڑا۔ مزید اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ارشاد فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار، وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور اس کے بعد دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ رات دن کے اور دن رات کے پیچھے ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور نشانیوں میں سے والشمس والقمر، اور اسی طرح سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ، سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہیں۔ دن کا آنا، رات کا آنا انسان کی فطری ضرورت کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر مسلسل دن ہوتا تو تھکا ہارا انسان آرام نہیں پا سکتا تھا۔ مسلسل رات ہوتی یا بہت زیادہ رات ہوتی تو انسان اپنے کام کاج اور روزمرہ کے معاملات کو سامعین کرام کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ ایک تھکا ہارا انسان جب گھر پہنچتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اور صبح کی روشنی جب دوبارہ نمودار ہوتی ہے اور وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کے بدن سے پوری تھکاوٹ کو اتار دیا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج جب نکلتا ہے ہمارے لیے روشنی کا سامان لے کے آتا ہے۔ چاند کی خوبصورتی، ستاروں کے جگمگ، یہ ساری خوبصورت نظارے اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن یہ ساتھ تابع ہیں اللہ کے حکم کے۔ ہزاروں سال گزر گئے لیکن ذرہ بر بھی اس کائنات کی اس ترتیب سے چلنے میں کوئی رد و بدل، کوئی رکاوٹ، کوئی تبدیلی اپنے طور پر اپنے حساب سے نہیں کر سکے۔ اللہ کے حکم کے مسخرات بامرہ۔ آگے فرمایا الا لہ الخلق والامر، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا اسی کا حکم اس پہ چلے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں مزید وضاحت کی ہے کہ چونکہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ اس کا خالق ہے، لہذا اس آیت سے یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ حکم بھی اس کا چلنا چاہیے۔ خالق اللہ ہے اور اس کائنات کے امور میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، چاند اور ستاروں کی اور دن اور رات کی اس ترتیب کو، زمین و آسمانوں کو اس نے بنایا ہے۔ فصلیں ان کی حکم سے نکلتی ہیں۔ دولت اور عزت اور شہرت عطا کرنے والا وہی ہے، اور تمام لوگ اور ہر چیز اس اللہ کے سامنے بے بس اور مجبور ہے۔ تو لہذا یہ تمام چیزوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے تو انسان کی زندگی پر بھی وہ اثر انداز ہونی چاہیے، اس کے احکام، اس کے تعلیمات۔ انسان کا بھی وہی مالک ہے۔ سامعین کرام، آگے تبارک و تعالی مزید فرماتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
برکت کا معنی کیا ہے کہ جن متوقع فوائد اور خیر اور بلائی کے لیے کسی چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان خیر اور فوائد اور بلائیوں کا حاصل ہونا یہ برکت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے پکارا کرو۔ بہت اہم حکم ہے سامعین کرام اس آیت میں۔ دعا کا معنی ہے پکارنا اور یاد کرنا، یعنی اپنی حاجات میں اللہ کو پکارا کرو، اور دوسرا معنی یاد کرنا، یعنی ذکر میں عبادات اسی کی ہونی چاہیے، تضرعا عاجزی کے ساتھ، اور اسی طرح چپکے کے ساتھ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک مقام پر لوگوں کے پاس سے گزرے جو اونچی آواز سے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب بہرا نہیں ہے، لہذا مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے کہ خاموشی کے ساتھ چپکے سے دعائیں کی جائے، اس کی قبولیت کے چانس بہت زیادہ ہے، اور دعا کے یہ دو بہت اہم حکم ہیں۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا میں انہ لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اعتداء کا معنی ہے تجاوز کرنا حد سے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ تجاوز یہ ہے کہ آدمی دعا کے اندر قیود لگا دے۔ جیسے عبداللہ بن مغفل کا بیٹا تھا، وہ کہتا ہے اللہ مجھے آپ کی جنتوں میں سے دائیں طرف جو سفید محل ہے وہ مجھے چاہیے، تو انہوں نے منع فرمایا ان کے والد نے کہ ایسا دعا نہ کرو، کوئی شروط نہ لگا دے، عمومی دعا کرو۔ ایسی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی دعا سے باقی لوگوں کو نقصان ہو، ایسی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بلا ضرورت اونچے آواز سے دعا کرنا یہ بھی نامناسب ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قافیہ الفاظ کے ساتھ، یعنی ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جو ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ان کا ایک وزن بنتا ہے، ایک طرز بنتا ہے، ایسے آواز سے بھی مفسرین فرماتے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ سیدھا انداز میں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور انتہائی توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارنا، اس طرح کی دعا کی قبولیت بہت زیادہ ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی عبادت کی ہمیں ہر وقت توفیق عطا فرمائے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس سے ہمیں دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 54 اور 55 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سنی۔ آج کے اس سلسلے میں ہمارے مقرر تھے مولانا ندیم احمد قاسمی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا اختیار دیا ہے جس سے ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، اس بارگاہ میں جہاں مانگنے پر اور عطا کیا جاتا ہے اور عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، تو بہت غفور الرحیم ہے، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ راہ جس پر تیرے نیک بندے چلے۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز، ہمارے معاملات میں اصلاح فرما دے، ہمیں وہ تمام بھلائیاں عطا کر جن کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا جن سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ اے اللہ، ہمیں اتحاد، یکجہتی اور محبت و اخوت کی دولت سے نواز، ہمیں ان فتنوں سے دور رکھ جو ہمارے درمیان دوریاں پیدا کریں۔ اے باری تعالی، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو اس پاک وطن کی ترقی، خوشحالی اور عزت و وقار میں اضافہ کریں۔
اے اللہ ہم پر رحمت، برکت اور امن و سلامتی کا سایہ تا قیامت قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔